جو عنوان ہے وہ موت اور قبر کا کچھ منظر ہے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ عبس، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد قبر تک پہنچانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، جس مٹی کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم تجھے دوبارہ واپس لے کر جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوبارہ اسی میں سے تجھے ہم باہر نکالیں گے۔ اب یہاں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ کتنے جملے ہیں؟ 3۔ پہلا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، دوسرا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تیسرا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اور اگر ہم غور کریں تو قبر کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3، قاف بے رے۔ لفظ قبر کے کتنے حروف؟ 3۔ موت کے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ حشر کے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ نشر کے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ اور دفن کے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کفن کے کتنے حروف؟ 3۔ تو اس ساری حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے 3 کلمات میں بیان فرما دیا۔ فرمایا منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اسی کے اندر ہم دوبارہ تجھے لے کر آئیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی میں سے ہم تجھے باہر نکالیں گے۔ تو یہ جو انسان بیٹھا ہوا نا، جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، سمجھ لیں کہ ہم مٹی کی ڈیری ہیں۔ ہر بندہ الگ الگ مٹی کی ڈیری ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا بنایا جاتا ہے؟ قبر کے اوپر مٹی کی ڈیری بنا دی جاتی ہے۔ تو انسان کی حقیقت اتنی سی ہے کہ یہ مٹی کی ایک ڈیری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس انسان کو اپنے آپ پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے حسن پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنی شہرت کے اوپر، اپنے تعلقات کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ امام کبریا، سب کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انسان کی موت کا منظر بیان فرمایا۔ جب کوئی برا بندہ مرنے لگتا ہے، جب کوئی برا بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں ڈراؤنی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے بندہ ڈر جائے۔ اور ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جو بدبودار کپڑا ہوتا ہے، سمجھ لو جیسے کہیں پر کتا مرا پڑا ہو یا گدھا مرا ہوا پڑا ہو، جس طرح وہاں سے گندی بدبو آتی ہے، اس سے بڑھ کر بدبو اس کپڑے سے آ رہی ہوگی۔ فرمایا جب کوئی برا شخص مرنے لگتا ہے تو فرشتے وہ گندا کپڑا، بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں اور
اس کی روح کو نکالنے کے لیے جب آواز دیتے ہیں تو لفظ کیا ہوتے ہیں؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث بندے۔ فرشتے جب غصے سے یہ آواز دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ بندہ آواز سن کر گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر زبردستی اس کی روح نکالنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس بندے کی کوشش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری روح نہ نکلے، لیکن اس کے چاہنے کے باوجود، اس کی اس تمنا کے باوجود کہ میری روح نہ نکلے، پھر بھی فرشتے زبردستی وہ روح نکال لیتے۔ اور اس روح کے نکالنے کا منظر کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ نبی اکرم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جب گھبراہٹ کا عالم طاری ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ جاکنی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس گناہگار شخص کے اوپر جو اللہ کی نافرمانی کے اندر ساری زندگی گزار چکا ہے، جب اس وقت فرشتے اس کے ساتھ مخاطب ہو کر جھڑک کے اس کی روح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، فرمایا جیسے کانٹوں کی جھاڑی کے اندر ایک کپڑا، ایک دوپٹہ اس کے اوپر ڈال کے کانٹے اس کے اندر پھنس جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ دوپٹہ چیرا جاتا ہے، لیرو لیر ہو جاتا ہے، ایک ململ کا دوپٹہ ایک چھاپے کے اوپر، کانٹے دار چھاپے کے اوپر پھنس جائے، اس کو نکالا جائے، وہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے، فرمایا یہ کیفیت ہوتی ہے اس بندے کی روح کی جو برا بندہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ فرمایا اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کانٹے دار شاخ ادخل فی جوف رجل، اسے انسان کے پیٹ میں داخل کیا جائے، پھر زبردست جھٹکے سے اس کو کھینچا جائے، اور پھر کچھ گوشت اتر کر اس کے ساتھ ہی لگ جائے اور کچھ اندر ہی رہ جائے اور پیٹ سارا پھٹ جائے، فرمایا یہ کیفیت ہوتی ہے روح کے نکلنے کی۔ جب بدکار شخص کی، جب کسی ڈاکو کی، جب کسی زانی کی، جب کسی چور کی، جب کسی ظالم کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، تو قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق، فرمایا وہ منظر کلا اذا بلغت التراقی، جب جان گلے پہ اٹک جائے گی، جان نکل نہیں رہی ہوگی، زبردستی نکالی جائے گی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، آواز دی جائے گی، کہنے والا کہے گا ہائے، ہے کوئی دم درود کرنے والا، کوئی پھونک مارنے والا جو اسے کوئی ایسا دم کرے جو اسے بچا لے؟ کوئی اس وقت بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ساری جو کیفیت ہے اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کے پیچھے سبب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کو ساری جو سزا دی جا رہی ہے ایسے نہیں دی جا رہی، بلکہ وجہ کیا ہے؟ فلا صدق وصلی، نہ تو اس نے سچ بولا ہے، ولا صلی، نہ نماز پڑھی ہے، ولکن کذب وتولی، اس نے تکذیب کی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو جھٹلایا ہے، وتولی، اللہ کے احکام سے، اس کی شریعت سے اس نے منہ موڑ لیا۔ اس وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ اس کی جان نکلنے مشکل ہو گئی، ان ظلموں کی وجہ سے، ان زیادتیوں کی وجہ سے جو اپنے معاشرے میں کرتا رہا، ان ناانصافیوں کی وجہ سے جو اپنے معاشرے میں کرتا رہا، ان بدکاریوں کی وجہ سے، اس زنا کی وجہ سے جو یہ کرتا رہا، اور
معاملات کی وجہ سے، جو اللہ رسول کی نافرمانی والے معاملات تھے، اس وجہ سے آج اس کی جان نکلنی مشکل ہو گئی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جب فرشتے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور اس گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر جس کی بدبو دور دور تک پھیل رہی ہوتی ہے پہلے آسمان پر لے کے جاتے ہیں، تو وہاں کے فرشتے اس کی بدبو سے پریشان ہوتے ہیں اور پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ خبیث کون ہے، یہ کون سی بدبو ہے، یہ کون سا برا بندہ ہے جو ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ تو اس وقت لے کے جانے والے فرشتے اس کا وہ الٹا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لوگ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، لوگ اسے ڈاکو کہتے ہیں، کوئی بندہ زیادتی کرنے والا ہے، لوگ اسے بدماش کہتے ہیں، لوگ اسے بغیرت کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، اگر کوئی زنا کرنے والا ہے لوگ اسے زانی کہتے ہیں، بدکاری کرنے والے کو بدکار کہتے ہیں، بے نماز کو بے نمازی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی برا نام ہے دنیا کے اندر جو لیا جاتا تھا، فرمایا فرشتے وہ نام لے کر کہیں گے یہ فلاں زانی ہے، یہ فلاں بدکار ہے، یہ فلاں چور ہے، یہ فلاں ظالم ہے، یہ فلاں حق مارنے والا ہے، یہ فلاں شخص ہے جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے، یہ فلاں غیبتیں کرنے والا ہے، یہ فلاں فساد پھیلانے والا ہے، فلاں لڑائیاں دلوانے والا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کا نام لے کر تعارف کروائیں گے تو آسمان والے فرشتے کیا کہیں گے؟ اس بدبخت کو واپس لے جاؤ، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسے واپس لے جاؤ، ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کا نام سجین نامی کتاب میں درج کر دو۔ سجین کیا ہے؟ سجین ایک کتاب ہے جس کے اندر بدکاروں کے نام لکھے جاتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین وہ جیل خانہ بھی ہے جو قدرت نے بنایا ہے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، سب کہیں آمین۔ سجین وہ جیل خانہ ہے جہاں بدکاروں کے رکھا جائے گا، جہاں ان لوگوں کی روحوں کو قیامت تک رکھا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی عیش و تنعم کے اندر تو گزاری ہے لیکن اللہ کی فرما برداری کرنے کی طرف ان کی توجہ کبھی نہیں گئی، جنہوں نے اپنی زندگی برے کاموں کے اندر گزاری ہے، قیامت تک ان کی روحوں کو اس جیل کے اندر رکھا جائے گا، اسے سجین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی روح کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو غسل دیتے وقت یہ میت جو کہ زمین پر ہوتی ہے، جو کہ فرض کریں جڑا والا میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اور اس کی روح کہاں ہے؟ روح اس کی سجین کے اندر ہے۔ اب یہ جو میت ہے یہ پکارتی ہے، یہ چیخیں مارتی ہے، جس کو انسان اور جانور نہیں سن سکتے، باقی ہر مخلوق سن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دکھاتا ہے منظر، دیگر اقوام کو، دیگر جنسوں کو وہ دیکھتی ہے اور سنتی ہے، لیکن انسان نہیں سن سکتا، انسان سے یہ پوشیدہ ہے۔ وہ میت چیختی ہے، چلاتی ہے، ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، ہائے میرے بہن بھائی، ہائے میری اولاد، آج مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تمہاری محنت کرتا ہوں، مجھے قبر میں نہ لے کر جانا، اس کا معاملہ بڑا سخت ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے یہی رہنے دو۔ وہ میت جو ہے جو برا بندہ ہوتا ہے، جس نے برائیوں کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اے غسل دینے والے، مجھے غسل دے کر قبر میں نہ لے کر جانا، میرا بڑا برا حاصل ہونے والا ہے۔ اس کی چیخوں پکار کے باوجود لوگ جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو فرمایا اس وقت بھی وہ میت پکار رہی ہوتی ہے، ہائے میرے چاہنے والے، مجھے کہاں پھنسانے جا رہے ہیں، ہائے میرے چاہنے والے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ میت پکار پکار کے آوازیں دیتی ہے، ہائے مجھے بچا لو، ہائے مجھے کوئی یہیں رکھ لے، لیکن نہیں رکھا جائے گا۔ جب قبر پہ پہنچایا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اتاہ ملکانی اسودانی، فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، کالے رنگ کے فرشتے، بڑے بڑے دو ہیکل قد ہیں ان کے، اور بڑے زبردست طریقے سے، بڑے زور سے، بڑے غصے سے اس کو جھنجھوڑتے ہیں اور اٹھا کر پوچھتے ہیں
من ربک من نبیک ما دینک، اے بندے بول تیرا رب کون ہے، اے بندے بول تیرا نبی کون ہے، اے بندے بول تیرا دین کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ بندہ آوارہ ہو، گناہگار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، خدا کو بھول جانے والا ہو، تو اس وقت وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کنت اقول ما قال الناس، اور میں تو لوگوں سے جیسے سنتا تھا ویسے ہی کہہ دیا کرتا تھا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، میرا تو کوئی دین نہیں، مجھے تو کوئی خبر نہیں دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جب یہ الفاظ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کے اوپر ایک ہتھوڑا مارتا ہے، فرمایا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اور وہ چیختا چلاتا رہ جاتا ہے، اور قدرت کا نظام دیکھے دوبارہ اس کو درست کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جب اسے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کے لیے اس کی قبر کی ایک جانب سے ایک راستہ کھولا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ گناہگار کے لیے ہے، برے بندے کے لیے قبر میں سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اسے دکھا کر بند کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بندے اے خبیث نفس، اگر تم نے دنیا کے اندر خدا کو راضی کیا ہوتا، اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور سارے معاملات کو چھوڑ دیا ہوتا جو تو غلط کرتا رہا، تو آج قبر میں تیرے لیے یہ جنت ہوتی، لیکن اب یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ اب آئے گا۔ دوبارہ پھر اس کی بجائے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ کی مرضی ہو اس کو اس کے عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اس کو جہنم کے عذاب کا حصہ بہم پہنچایا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے بڑی بڑک مار کے اے جہان میٹھا تگلا کھائیں میٹھا، کوئی گل نہیں جو مرضی کرو، اتنے کہڑا کوئی پوچھنے والا ہے، اور اتنے کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن قبر چ پوچھنے والے آ جان گے، یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا، مرتے وقت پوچھنے والے پوچھیں گے، یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا، قبر میں پوچھا جائے گا، یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا، حشر میں پوچھا جائے گا۔ دوستوں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ہمارے اسی ملک پاکستان کا واقعہ ہے۔ 1993 کا اخبار میں نے آج چیک کیا، اس کے اندر ایک خبر چھپی کہ نارنگ منڈی کا ایک جوان جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ہائے مجھے بچا لو، مجھے سانپ کاٹ رہے ہیں، ہائے مجھے بچا لو، مجھے سانپ کاٹ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہے اس بندے کے، اور اخباروں میں باقاعدہ یہ خبر چھپی۔ اب دیکھیں بندہ جس طرح کے اعمال کر کے گیا ہے، کبھی مرتے وقت لوگوں کو دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے اسی شہر کے ایک گاؤں کا واقعہ، سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون تھی، اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی تو اس نے گالی دینی، اور گالی میں لفظ بھی کیا بولنا میں مسجد میں بول نہیں سکتا، اس نے مرد کے پیشاب کے مقام کا نام لینا، کوئی بھی بات ہونی اس نے یہی بکواس کرنی، اور جب وہ مرنے لگی تو اس وقت بجائے کلمہ طیبہ کے اس وقت وہی ناپاک لفظ گند بولتی بولتی دنیا سے گئے۔ اندازہ کریں جیسی دنیا کے اندر ہم نے سیرت گزارنی ہے، جیسا کردار یہاں اپنانا ہے، مرنے کے وقت اس کا اثر ہونا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر نیک سیرتی سے رہتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ لوگ بدل جاتے ہیں، اور مرنے سے کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے ان کا کریکٹر بدل جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیدا تو مومن ہوئے تھے، رہے بھی مومن، لیکن کافر ہو کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں آئے، کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، غلط طریقے سے زندگی گزاری، لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، جاتے وقت کلمہ پڑھ لیا، جانے سے کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ اور فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو مومن ہی پیدا ہوئے، مومن رہے، اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو
تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خبیث بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی روح کی کیا کیفیت ہوتی ہے. غور کریں یہ سب ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. ہمارے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا کوئی زیادتی نہیں ہوگی, کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ کو کیا ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس نے عذاب اگر دینا ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے دینا ہے, اپنی رضا سے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ ہم عذاب کا شکار ہوں. وہ تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے, تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آ جا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ, واپس آ جا. اللہ آج بھی تجھے معاف کرنے والا ہے. وہ مالک کو سو کے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے. وہ مالک تو اتنا مہربان ہے, وہ مالک اتنا مہربان ہے کہ منہ سے ایک لفظ نکل جائے نا, یا اللہ میں بڑے گناہ کیتے ہیں, تو غفور الرحیم ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ اتنے لفظ سے بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ من عطا, جو آئے بقلب سلیم, سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئے نا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تو یہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو باہر جا کے پھر ایک دفعہ شروع کر دے. ایسا نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کے اندر انسان کو جب جنت کی کھڑکی بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو کہا جائے گا انسان اگر تو نیک ہوتا, اگر تو صحیح راستے پر ہوتا, اگر تو سچے راستے پر ہوتا, اگر دنیا کے اندر سچ بولتا, اگر دنیا کے اندر اللہ کے دین کی تکذیب نہ کرتا, نماز قائم کرتا, روزے رکھتا, حج کرتا, زکات ادا کرتا, غریبوں یتیموں کا خیال کرتا, اپنے معاشرے کے اندر با کردار بن کے زندگی گزارتا, کسی کا دل نہ دکھاتا, کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہ کرتا, تو آج تیرا یہ حشر نہیں ہونا تھا, آج تجھے قبر میں عذاب نہیں ہونا تھا, بلکہ تو نے اللہ کی رحمتوں کے اندر ہونا تھا. لیکن کیا ہے کہ تو نے جو کیا ہے آج تجھے اس کا صلہ مل رہا ہے. یہ اس کا صلہ ہے جو بندے نے کیا ہے. اور فرمایا کہ وہ بندہ جو نیک ہے. اب یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, قبر کا معاملہ کتنا سخت ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو امام الانبیاء نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ, آپ نبی کریم نے جنازہ پڑھایا اور قبر میں خود اتارا اور فرمایا اہتز عرش اللہ, فرمایا سعد بن معاذ جب فوت ہوا ہے تو اس کی وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا. اتنا عظیم بندہ دنیا سے گیا ہے کہ اس کی موت سے عرش الہی کانپ گیا ہے کہ سعد کی روح نکل گئی ہے. فرمایا اتنا جلیل القدر صحابی ہے. اور جب تدفین سے فارغ ہوئے نا تو راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا صاحب اتنا جلیل القدر ہے لیکن پھر بھی قبر نے اس کو بھی دبا لیا ہے, قبر نے اس کو بھی دبایا ہے. اور میں اس پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی شان دیکھو, وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے. اتنا عظیم بندہ قبر میں جا رہا ہے, قبر اس کو بھی دبا رہی ہے. فرمایا قبر ہر بندے کو دباتی ہے, اگر وہ نیک ہو تو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے, پیار کرتی ہے. اور اگر برا ہو تو اس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں اور بندے کا قیمہ بن جاتا ہے. اس طرح قبر دباتی ہے برے بندے کو. اور ہمیں قبر کھلی ہوئی ہے, ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں قبر یاد نہیں ہے, ہمیں حشر یاد نہیں ہے. اور قیامت کا جو دن ہوگا, قرآن کیا کہتا ہے 23واں پارہ سورہ یاسین, فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ پاک اعلان فرمائیں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ, میرے نیک بندے ایک طرف ہو جائیں, گناہگار ایک طرف ہو جائیں. اس وقت دو لائنیں بن جائیں گی, دو پارٹس ہو جائیں گے, دو گروہ بن جائیں گے. نیکوں کا الگ ہوگا, بروں کا الگ ہوگا.
نیک لوگوں کی صحبت سنگت فائدہ دیتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ لیکن جس بندے نے ساری زندگی یہ سمجھ لیا نا کہ میں فلانے پیر دے لڑ لگ گیا تو مینوں کسی نیکی دی لوڑ کوئی نہیں، پیراں دے پیچھے ہی اسی ہونا ہے، اور پیر نے آپ پتہ نہیں کتنے ہونا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پیر صاحب، پیر پہ بھی موت آنی ہے، فقیر پہ بھی موت آنی ہے۔ اور صحابی رسول کی میں بات سنا رہا ہوں، سعد بن معاذ کی، فرمایا قبر نے اس کو بھی دبایا، اور صحابی کا ہی بلکہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پیر ایک مقدس لفظ ہے، ہم نے اس کی تقدیس اتنی بڑھا دی کہ شاید یہ معصومہ نے خطا ہے اور حساب کتاب بھی کوئی نہیں، تو پیرانو رب نے کو معاذ اللہ ٹھیکہ دیتا ہے بھی جنہیں مرید نے لاجل کرنے میں سارے اللہ جاز باللہ تعالی۔ تو ہم لوگ بس شاید اس لیے بھی پیروں کے لڑ لگتے ہیں بعض لوگ، اچھا جی پیرا نے بچا لانا، چل ٹھیک ہے موجہ لگیاں نے بیعت ہی کرنی نا، بھی ہاتھ دے کے 2 کلمے ہی پڑھنے نے، پڑھ لو جی ٹھیک ہے جی موج لگ گئی۔ دوستو یہ بیعت کا مقصد نہیں ہے۔ بیعت کا مقصد کیا ہے کہ آپ توبہ کریں، سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے مرشد سے دین کی رہنمائی لے کر دین پر عمل بہرحال کرنا ہے، عمل کی چھٹی نہیں مل سکتی۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ ہم نے جو فرض کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی اور نیک لوگ نے اسی انہوں نے مرید اسی بھی نال ہی نہ قرآن کیا کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا قیامت والے دن مجرم الگ ہوں گے، نیک لوگ الگ ہوں گے۔ ہاں ان کے پیچھے چل کے تو بھی نیک بن جا، انسان بن جا، اچھے کام شروع کر دے، اللہ تیرا اثر بھی ان کے ساتھ کر دے گا۔ نیک الگ ہوں گے، بدکار الگ ہوں گے، 2 طرفیں ہوں گی لوگوں کی، اچھے الگ ہوں گے، برے الگ ہوں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا وَإِذِ الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن صحیفے کھول دیے جائیں گے، اس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر بندے کا نامہ، ہر بندے کا عمل جس نامے میں لکھا ہوگا وہ کھول کر اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ قبر کے اندر ہی جب بندے کے اوپر وہ عذاب والے فرشتے مسلط ہوتے ہیں، اس کے بعد عذاب شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی ایک ڈراؤنی شکل کا انسان، ایک بدصورت انسان اس کے سامنے آتا ہے، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تو کدھر بھائی، میرے تے اگے عذاب تھوڑا، تو آ کے جناب میرے عذاب کا سبب بن گیا، مینوں ڈران لگ گیا۔ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تیرا ہی، وہ کہتا ہے میرا کیسے؟ کہتا میں وہ جناب جو تو نے کیا تھا، اب میں اس بدصورت انسان کی شکل میں آ کر تیرے اوپر مسلط ہوں تاکہ تو مجھ سے خوف زدہ رہے۔ میں وہ چوری ہوں جو تو نے زندگی میں کی تھی، میں وہ ڈاکہ ہوں جو تو نے ڈالا تھا، میں وہ ظلم ہوں، میں وہ ناانصافی ہوں جو تو غریبوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہ بد روح، بد شکل اعمال ہوں گے بندے کے، اور اگر اچھا بندہ ہو تو فرمایا خوبصورت حسین و جمیل بزرگ آتے ہیں، نیک روح آتی ہے، نیک انسان سے قبر میں آتا ہے، بندہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں تو کلہ سے میرا دل لگ گیا۔ وہ پوچھتا تو کون ہے؟ کہا میں تیری وہ نماز ہوں جو اٹھ کے اللہ کے لیے پڑھا کرتا تھا، میں تیرا روزہ ہوں جو بھوک پیاس برداشت کر کے تو رکھا کرتا تھا، میں تیرا حج ہوں جو تو نے اللہ کے لیے کیا تھا، میں وہ تیری نیکی ہوں جو تم نے خدا سے راضی کرنے کے لیے کی تھی، میں وہ تیری نیکی ہوں جو تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ تو سارا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ انسان کے اعمال کے اوپر ہے۔ دوستو یہاں تسلیاں دینے والے موجود ہیں، یہاں حوصلے دینے والے موجود ہیں۔ بندہ بیمار ہو جائے نا تو دوائی دینے والے موجود نے، بندہ ڈگ ڈگ پوے نا سٹ لگ جائے تو جرا موجود نے پٹی کرنے والے۔ قبر میں جب نتر پڑھنے ہیں نا، قبر کے اندر جب ہتھوڑے پڑھنے ہیں، حشر میں جب عذاب ہونا ہے، نہ وہاں ماں ہوگی، نہ وہاں باپ ہوگا، نہ وہاں بہن ہوگی، نہ بھائی ہوگا، دوستوں وہاں دکھ کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس مدد ہے، اس زندگی کو اگر اللہ کی فرما برداری کر کے گزار لیتے ہیں، اس زندگی کو اگر پاک صاف کر کے گزار لیتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر بھی پورے سکون ہیں۔
آج اگر ہماری زندگی بے ضرر گزرے گی، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر قیامت والے دن اور قبر میں ہمیں بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہاں ہم سانپ بن کر زندگی گزاریں گے، یہاں بچھو بن کر ڈنگ مار کے زندگی گزاریں گے، تو پھر قبر میں ہمیں بھی لگنے ہیں، پھر حشر میں ہمیں بھی ڈنگ لگنے ہیں۔ اور اس وقت جو لگے بن کے یہ جو زمین ہے جو غصب کر لی جاتی ہے، جو کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کر لیتا، کسی کے پلاٹ کے قبضے میں لیا، حدیث میں لفظ فرمایا گیا کہ وہ جو زمین ہے اسے توپ بنا دیا جائے گا، ہار بنا دیا جائے گا، اور ہار پھولوں کا نہیں بنایا جائے گا، زمین اسی طرح ہوگی اور وہ گلائی میں ہو جائے گی، اور اس میں جگہ ہوگی صرف سر گزارنے کی، اس کے سر کے اوپر سے اس کے کندھے پہ رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اب یہ بوجھ قیامت والے دن اٹھا۔ قیامت والے دن بوجھ بنا کے، ہار توپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، کہا اٹھا اس کو، وہ بندہ گر پڑے گا، اس کے نیچے دب جائے گا، کہا جائے گا اٹھا اس کو، فرشتہ بار بار اس کو مارے گا اور اٹھائے گا۔ اور قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹے دا، 2 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے نہیں، 1 ہفتہ بھی نہیں، مہینہ بھی نہیں، سال بھی نہیں، فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اگر صرف قیامت کے اندر ہی وہ اٹھانی پڑ جائے نا، 50,000 سال، ایک دن بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ انسان ہے کہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے بندے آج دنیا کے اندر تجھے میں نے جس شریعت کا بیان کیا ہے، اگر تیرا دل کرے نا تو بڑی تسلی سے تو اس پہ عمل کر سکتا ہے، بڑے سکون سے تو اپنے دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے اور میرے کام بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا کام تجھے نہیں بتایا جو تیری طاقت سے باہر ہو، جو انسان کی ریت سے آؤٹ ہو۔ میں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بندہ کر نہیں سکتا۔ جتنے حکم دیے ہیں ہر بندہ ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے، جو عمل نہیں کر سکتا وہ اس کا پابندی کوئی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، وہ مسجد میں آنے کا پابند نہیں ہے۔ ایک بندہ نابینا ہے، وہ مسجد میں آنے کا پابند نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کی آزاد وضو ہی کرنی ہے، ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، وہ وضو کا بھی پابند نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح سلامت ہے، جو تندرست ہے، وہ وضو تو کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں وہ چل کے اللہ کے گھر پہ آ سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس زبان سے نماز کو ادا کر سکتا ہے، نماز کے کلمات کو پڑھ سکتا ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ حضرت مولا کائنات کے شاگرد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کے اندر بیان کر کے میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے بندے تیری زندگی 3 سانسوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک سانس وہ ہے جو تم نے لے لیا ہے، دوسرا سانس وہ ہے جو تم لے رہا ہے، اور تیسرا سانس وہ ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں آنا بھی ہے یا نہیں آنا، آنا بھی ہے یا نہیں آنا۔ جگہ نہیں لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی بات کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے اتحاد سے ناموں نے مگر تجھ کو آتا کیا بالکل نے کبھی غور سے دیکھا ہے تو نے جو آج سننے جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی بات کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا تیسرا مقام اسی سے سکندر زمان نے بھی آگا بڑا راجیہ سب جو ہی خاک سے آگا ہر ایک لئے پریاب کے حاصل سے جانا۔ بڑے بڑے کھنے کا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے چودھری اس دنیا سے چلے گئے، بڑے دعوے کرنے والے جن کا توتی بولتا تھا آج قبروں کے نیچے ہے، نام لینے والے کوئی نہیں۔ اے لوگوں ہم نے بھی چلے جانا ہے، آج سمجھ جاؤ کہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔